الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم احل اللہ البیع وحرم الربا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی اول کلامنا واوسط کلامنا وآخر کلامنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شاید 1 سال کے بعد آپ کی اس مسجد میں اس خادم کی حاضری ہوئی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں تقریباً رجب ہی میں آیا تھا اور اس دفعہ بھی رجب میں حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طرح سے بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والا بندہ دنیا کے اندر بے ترتیب زندگی گزارنے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ ایمان والا بندہ دنیا میں بے ترتیب زندگی گزارنے ہرگز نہیں آیا۔ دنیا میں دوسری قومیں ہیں جو بے ترتیب زندگی گزار رہی ہیں، لیکن ایمان والا ترتیب کے مطابق زندگی گزارنے آیا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ٹائم ٹو ٹائم ہر کام کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ کیسے؟ فجر کا وقت طے ہے یا نہیں؟ فجر کے وقت فجر، ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب کے وقت مغرب اور عشاء کے وقت عشاء۔ اب کوئی بے ترتیب آدمی یوں کہے، چونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے فجر کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا یا گناہ ہوگا؟ سستی کا گناہ ہوگا، منمانی کا گناہ ہوگا، قضا کا گناہ ہوگا اور نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ایک گناہ کی وجہ سے، ایک بے ترتیبی کی وجہ سے 1000 بے ترتیبیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک بے ترتیبی کی وجہ سے مومن کی لائف سسٹمیٹک ہوتی ہے، ایمان والے کی زندگی منظم اور مرتب ہوتی ہے۔ اس کا ایک ایک ٹائم طے ہوتا ہے۔ اگر میں جمعہ کا بیان 2 بجے تک کر دوں تو آپ تو بڑے خوش ہوں گے، مفتی صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، آدھا گھنٹہ اور بول دیں۔ نہیں، میرا ٹائم طے ہے۔ یہ بات اصل میں ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور زندگی کا بھی ایک ٹائم طے ہے اور موت کا بھی ایک وقت طے ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ تمام چیزیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو اٹھتا ہے وہ پاتا ہے۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ اور افضل ترین ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔
یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ دوسرے نبی قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ نماز کا ایک وقت متعین ہے، طے ہے، فکس ہے، آپ اس کے خلاف نہ کریں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے ٹائم فکس کیا ہے نمازوں کا۔ یہ جو نمازوں کی ترتیب ہے اصل میں اس کے ذریعے سے ایمان والے کی زندگی کو سسٹمیٹک بنایا جا رہا ہے کہ سونے کے وقت سو جاؤ، اٹھنے کے وقت اٹھ جاؤ، شام کا وقت ہو سمجھ جاؤ شام ہو گئی ہے، اب کام سمیٹنا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایمان والوں کے زوال کی وجہ کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایمان والوں کے زوال کی وجہ الٹی گنگا بہانا ہے اور الٹی ترتیب پر چلنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو آرام کا، نیند کو سکون کا، دن کو کام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو کام کا اور دن کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنایا۔ ہم لاکھ گالیاں دیں، بد دعائیں کریں، دن بھر بیٹھ کر کوسیں امریکہ کو، مغرب کو، قنوت نازلہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو قومیں ترقی کے اصولوں پر چلتی ہیں وہ ترقی کرتی ہیں، پھر وہ کوئی بھی ہو، اس سے سروکار نہیں ہے۔ دوسری قوموں نے یہ ترتیب اپنائی، ان کے یہاں مارکیٹ کے کھلنے کا ایک ٹائم ہے، اتنے بجے آفس کھلیں گے، مزدوروں سے 6 گھنٹے اور 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں لی جائے گی، ورنہ لیبر لا کے تحت آپ پر کیس ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں مزدور اس کا مطلب گدھا، جتنا چاہے اتنا بوجھ لاد دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا۔ اور دکان ہماری کھلے گی 12 بجے اور رات کے 12 بجے تک کھلی رہے گی۔ مغربی ممالک میں صبح کے وقت دکانیں کھلیں گی، آفیسز کھلیں گی، فیکٹریاں کھلیں گی، اور شام کو 6-7 بجے تک لاک ڈاؤن، بند۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ نے باطل کے اندر پنپنے کی صفت نہیں رکھی ہے۔ باطل مٹتا ہے، باطل جھکتا ہے، باطل ختم ہوتا ہے، پھر آخر باطل ترقی کیوں کر رہا ہے؟ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب تم دیکھو نا کہ باطل قومیں ترقی کر رہی ہیں، یہ قومیں کیا جانے بیچاری ڈیولپمنٹ اور ترقی کس کو کہتے ہیں، جن کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں تھا، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، وہ ٹوسٹ کو کھاتے ہیں بیچارے، پاؤں کو نا بن کو گرم کر کے ٹوسٹ کر کے کھاتے ہیں، وہ ان کی زندگی، یہ پیزا اور برگر کھانے والی قوم وہ ترقی کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا کی اکانومی پر اور معیشت پر اور ارتھ ویوستھا پر، مالی نظام پر جو دوسری قومیں قابض ہیں، ان کے ہاتھ میں کیوں گئی یہ قوم چابیاں، خزانوں کی چابیاں، اور ان کے ہاتھ میں یہ جائیدادیں اور یہ املاک اور یہ مال، یہ دولت کیوں چلا گیا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا نظام بنایا، شیڈیول بنایا، منظم، وہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، اس کے خلاف نہیں چلتے، ان کے ہاں اپ ٹو ڈیٹ لائف ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں سارا بیڑا غرق ہے، 12 بجے سے پہلے ہماری صبح نہیں ہوتی، اور الوؤں کی طرح رات کو غیر ضروری کاموں میں، ارے بھائی کوئی علمی کام میں جاگ رہا ہے، عبادت میں جاگ رہا ہے بیچارہ، عاشقوں کا تو مت پوچھیے، وہ تو جاگتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن ایسے ہی ایک بیماری لگی نا، الوؤں کی بیماری ہماری اس قوم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول عشاء کے بعد غیر ضروری کلام نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کا سکون کیوں غارت ہوا ہے؟ اسی لیے ہم الٹی چال چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب آئیں، میری یہ بات ایک پوری ہوگی، دوسری بات اب سنیں۔
دوسری بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ ہمارے اندر ایک اور بیماری آئی ہے سستی اور کاہلی کی، لیزینس، بہت سست اور کاہل ہو گئے ہم۔ یعنی بچپن میں پڑھا تھا آج کا کام کل پر نہ ٹالو، لیکن ہم آج کا کام 10 دن بعد کرو، تو جو پرانا سارا معاملہ تھا وہ وہیں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اب آپ سمجھیں گے جمعہ کے دن یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ دین صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے، نمازوں کے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دین نام ہے کمپلیٹ لائف سٹائل کا اور مکمل نظام زندگی کا۔ دین مکمل نظام زندگی کا نام ہے۔ آج ہم نے دیکھے نا کہ کیسا سینیریو کریٹ کیا اور ماحول کیسا بنایا ہم نے۔ صبح صبح سب سے پہلے مسجد کے بغیر بازار جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح صبح مسجد کے بغیر بازار چلا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی جلدی جلدی اٹھ کر کے 9-10 بجے جب آنکھ کھلی تو آفس بھاگنے کی فکر ہے، جاب پہ جانے کی فکر ہے، شاپ پہ جانے کی فکر ہے، لیکن مسجد آنے کی فکر نہیں ہے، فجر پڑھنے کی فکر نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کیا بتائیں یار، تجارت میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا جو مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کی طرف پہلے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی صبح کا آغاز انسان کو نماز سے کرنا چاہیے، تلاوت سے کرنا چاہیے، صدقے سے کرنا چاہیے، نیکیوں سے کرنا چاہیے۔ ہماری صبح کا آغاز اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس گھر میں، جس زمین پر، جس علاقے میں اللہ کی نافرمانی، وہاں سکون نہیں آ سکتا۔ اللہ کی نافرمانی اور ایک ساتھ سکون، یہ دونوں چیزیں محال ہیں، دشوار ہیں، بالکل نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ آگ اور پانی جس طرح اکٹھا نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی اور دلوں کا سکون اور گھروں میں برکتیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ صبح کے وقت میں میری امت کے لیے برکت عطا فرما، رزق میں برکت، جسم میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، گھر میں برکت، تجارت میں برکت، زراعت میں برکت، صبح صبح۔ لیکن ہم شام کو کریں گے ہر کام۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سال میں ایک اور ترتیب پر نمازوں کے بعد لے کر جاتا ہے رمضان کی ترتیب پر۔ یہ رمضان کی آمد اور رمضان کی تیاری اور رمضان کا مہینہ اصل میں ایمان والوں کی معاشرتی زندگی کو اور ظاہر اور باطن کو درست کرنے کا مہینہ ہے، کہ اپنے شیڈیول کو درست کریں۔ آج ہم اگر آج پوچھ لیں مسلمانوں میں سے کسی سے، چلیں ان پڑھ آدمی سے نہیں پوچھتے، وہ تو کہے گا میں کیا 2 روٹی بوٹی کے لیے کماتا ہوں کھاتا ہوں۔ پڑھے لکھے آدمی سے پوچھیں آپ کا کل کا پلان کیا ہے، منصوبہ کیا ہے، کل آپ نے کل کے لیے کیا سوچا، کل آپ کیا کرنے والے ہیں، کہے گا کچھ نہیں پتا۔ بے ترتیب، بغیر منصوبے کے، بغیر پلان کے زندگی گزارنے والوں کی زندگی میں کبھی کامیابی نہیں آیا کرتی، انہیں کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ دنیا میں جتنے کامیاب انسان گزرے ہیں ان تمام کامیاب انسانوں کی زندگی کا راز یہ تھا، ان کی زندگی بالکل منظم اور ایک شیڈیول کے مطابق گزرتی تھی۔ حال یہ تھا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں اور اپنی تجارت کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں اور اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے، اور ہم سب سے زیادہ دوسروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بھائی کا کیا ہوگا اور عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوگا، اور ان کی بیٹی نے یہ کر دیا اور ان کے بیٹے نے وہ کر دیا۔ ہماری اپنی زندگی کا تو بیڑا غرق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو سب کچھ سکھایا ہے۔ زندگی کے کسی شعبے اور کسی فیلڈ میں آپ نے لاوارث اور تنہا نہیں چھوڑا۔ ایک کنسپٹ ہم اپنے دماغ سے بالکل کلیئر کر دیں کہ یہ دین صرف عبادت کا دین نہیں ہے،
یہ جمعہ کے لیے اکٹھا کرنے کا دین نہیں ہے، یہ صرف حج اور عمرے کا دین نہیں ہے، یہ دین رمضان کا اور زکوٰۃ کے ادا کر دینے کا اور عبادات کے چند پہلوؤں پر عمل کر لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین نام ہے صبح سے لے کر شام تک زبان کے بول کو سچا بنانے کا۔ دین نام ہے اٹھنے سے لے کر سونے تک، بستر پر جانے تک اور بستر سے اٹھنے تک کی زندگی کو رسول اللہ کے مطابق گزارنے کا۔ آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں ایک زمانہ ہے مکے کا زمانہ، مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول کے جو 13 سال گزرے ہیں، آپ نے یہاں 13 سال میں دیکھیں کیسے حالات ہیں، کتنے سنگین حالات ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے حالات، آزمائشیں، تکلیفیں، مشقتیں، پریشانیاں، غربت اور یہ اور وہ، محاصرہ، مقاطعہ، بائیکاٹ اور پتہ نہیں کیسے کیسے حالات۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر صبر ہے، برداشت ہے، آج ہماری پیشنس ہے، آج ہماری زندگی سے صبر اور برداشت بالکل نکلا ہوا ہے، شکر ہے نعمتوں پر۔ ایمان والے کی زندگی یا تو مکی دور کے مطابق گزرتی ہے یا مدنی دور کے مطابق گزرتی ہے، اور ہم نے نہ مکی دور کو جانا اور نہ مدنی دور کو جانا۔ ہمیں سیرت کا پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپلیٹ لائف سٹائل کیا تھی۔ ہم نے سمجھا کہ وہ بس نمازوں کے بارے میں بتانے آئے تھے اور نمازیں بتا کر چلے گئے۔ یہ ہماری سوچ کا محور ہے، اس نے اسلام کو بڑھنے سے روک دیا۔ آج جو اس ملک میں دین آیا، عرب جو یہاں پر آئے تھے، عرب اور ہند کے جو تعلقات بنے تھے، کس بنیاد پر بنے تھے؟ تجارت کرنے آئے تھے، بزنس کرنے آئے تھے، مسلمان تاجر ہوا کرتے تھے۔ آج ہم نے تجارت کو اسلامی اصولوں پر نہیں کیا، ہماری تجارت میں جھوٹ، ہماری تجارت میں دھوکہ، ہماری تجارت میں فریب، ہماری تجارت میں بے ایمانی، ہماری تجارت میں جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، ہماری تجارت میں ہتھیلی پر کہتے ہیں نا ہمارے یہاں چاند دکھانا، ہماری تجارت میں پیسے لے لینا دوبارہ نہیں دینا، ہماری تجارت میں وعدہ خلافیاں۔ اور رسول اللہ نے تجارت کے جو اصول بتائے تھے، صحابہ نے جب ان تجارت کے اصولوں پر عمل کیا، اور اصل میں بزنس کے جو اصول رسول اللہ نے اپنائے، آج پوری دنیا نے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اپنی معیشت کو بحال رکھنے کے لیے انہی رولز کو، رسولوں کو اپنایا ہے۔ پھر چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ عالم مغرب ہو اور ویسٹرن کنٹریز ہوں، ان تمام نے اسلام کے انہی اصولوں کو اپنایا اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ان کے یہاں تجارت ہوگی تو تجارت کے اندر ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ آج پارٹنرشپ ہماری نہیں چلتی، کیوں نہیں چلتی؟ پارٹنر دھوکے باز نکلا، اور جی پارٹنرشپ میں برکت نہیں ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب 2 آدمی معاملہ کرتے ہیں، ان میں تیسرا ثالثہما اللہ، تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ جب تک وہ امانت دار ہوتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ایک کے دل میں خیانت آتی ہے اللہ کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، تجارت ڈوب جاتی ہے، پتہ ہی نہیں تجارت کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آج ہمارے یہاں پورا تولنا، میں بھساول کے علاقے میں گیا، مجھے بھساول کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں روئی تولی جاتی ہے، روئی کا کاروبار کپاس کا ہوتا ہے، کپاس ہوتی ہے وہاں، اس میں بہت ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں، جھوٹ بولا جاتا ہے، کم تولا جاتا ہے، ایک سوئی کم تول دیں، یہ اپنے لیے مال حلال کو حرام کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ویل للمطففین، بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے جو تولنے میں ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ آج دھوکہ دینے کے الگ الگ طریقے ہیں نا، دھوکہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو رسول اللہ نے سکھایا تھا کہ جب تجارت کریں، سارے صحابہ کو، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب مسلمان گئے ہیں کیسے صحابہ تاجر بنے۔ رسول اللہ ایک پرفیکٹ اور سکسیس بزنس مین تھے۔ آج ہمیں نہیں معلوم، ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ بس آپ نے تبلیغ کی اور آپ نے دین پھیلایا اور آپ نے غیروں کے ساتھ لڑائیاں کی، یہ شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی ہے۔ لیکن ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں جانتے، ہم سننا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم پریکٹس کرنا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکسیسفل بزنس مین تھے۔
آپ نے تجارت کی ہے، آپ نے یہ فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ آج ہماری تجارت میں جھوٹ شامل ہے، فریب شامل ہے۔ غیر مسلموں سے کہیے ذرا عبداللہ بھائی کے ساتھ تجارت کریں گے آپ؟ وہ ہاتھ جوڑ لے گا، نہیں نہیں نہیں۔ رام لال، شام لال، گنیش ہو تو بتائیے عبداللہ بھائی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا۔ ایک بار کیا تھا، میرے 50 لاکھ روپے کھا گئے، ڈبا دیے، بیڑا غرق کر دیا تجارت۔ جو مال حلال طریقے سے آنے والا ہوتا ہے، انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے لیے حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے اپنی تجارتوں کو لین دین کا دین نہیں سیکھا۔ امام ابن حجر العسقلانی نے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رزق میں برکت کا 9 حصہ 10 حصوں میں سے تجارت کے اندر رکھا ہے۔ ہم تجارت کا دین سیکھتے ہی نہیں، لین دین کا دین سیکھتے ہی نہیں۔ دین پوری دنیا میں صحابہ نے جو پھیلایا اور تابعین جو داخل ہوئے غیر اسلامی ممالک میں، ان کے پاس موقع تھا، وہ تاجر بن کر گئے اور اپنے اخلاق کریمانہ کے ذریعے اور اپنی صاف اور شفاف بزنس کے اصولوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ ان کے یہاں ترجیح کا مزاج تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں سارا کچھ ہماری جیب میں آ جائے، پڑوسی تاجر بھوکا مر جائے۔ ایک یہودی ایک مدینے کے بازار میں باہر دور دراز کا آدمی خریدنے کے لیے آیا۔ آپ نے جو تجارت کا اصول بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے ایک رول اور اصول یہ تھا کہ جب کہ مارجن لیول اور ریشو کاسٹ کم رکھا جائے اور سیلنگ فاسٹ رکھی جائے۔ آج ہمارے ہاں کہتے ایک چیز پہ 1000 کما لو، دن میں 1 بکے ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا نہیں، یہ اصول ٹھیک نہیں ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ خریدنے والے اس بازار کی طرف اٹریکٹ ہوں اور متوجہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے یہودیوں کے بازار وہ ٹھپ ہو گئے تھے اور ان کے بازاروں میں وہ بات نہ رہی تھی جو رسول اللہ نے بازار بنایا تھا مدینے کا، اور آپ اس کا انسپیکشن اور آپ اس کی نگرانی خود کیا کرتے تھے کہ اس بازار میں کوئی کرپشن نہ ہو، وہاں بدعنوانی نہ ہو، وہاں پر کوئی بھرشٹاچار نہ ہو۔ آج ہم کرپشن، بدعنوانی، بھرشٹاچار، جھوٹ، دھوکہ، چھوٹی چھوٹی تجارتوں میں آم تولنے والا، سیب تولنے والا اور کیلے بیچنے والا وہ بھی جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے۔ سونے اور چاندی اور کپڑوں کی بات تو چھوڑ دیں آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں، مر رسول اللہ علی صبرۃ طعام فادخلہ اصابعہ فیہا بلل۔ اللہ کے رسول بازار میں گئے، آپ نکلے ایک دن، آپ کا گزر ایک غلے کے ڈھیر سے ہوا، اناج رکھا ہوا تھا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس میں آپ کو تری اور گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے دکان والے، تجھے کچھ پتہ ہے کیا کر رہے ہو تم یہ؟ اس نے کہا اصابتہ سماء یا رسول اللہ، اس کو پانی لگ گیا، بھیگ گیا۔ آپ نے کہا گیلے کو اوپر کیوں نہ رکھا، سوکھے کو نیچے کیوں نہ رکھا، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکو اور کم تول سکو، اس بیچارے کا نقصان کراؤ۔ آپ نے کہا کہ من غشنا فلیس منا، یہیں پر فرمایا تھا آپ نے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج دھوکہ دینے کے بعد مسلمان بنا پڑا ہے، دھوکہ دینے کے بعد بڑا ایماندار بنا پڑا ہے، یہ ایمانداری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ انسان ایمان والا نہیں ہے، واللہ لا یؤمن من لا ایمان لا لا عہد لا من لا ایمان لا لا امانت لا، جس بندے میں وعدے کی پاسداری نہیں اور جس بندے میں امانت داری نہیں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ سچ بول کر تجارت کریں، اپنی بنیادوں کو، یہ اللہ کے رسول کی سیرت سے پیغام ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں سچائی کی بنیاد پر۔ اور پہلے کی عورتیں جب شوہر بازار جایا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے تو کہتی تھیں حرام مال اس گھر میں نہ لانا، ہم فاقہ برداشت کر لیں گی، بھوکی رہ جائیں گی، لیکن مال حرام اور ہم ایک چھت کے نیچے گزارا نہیں کر سکتے۔ لیکن آج عورتیں کہہ رہی ہیں مجھے میرا زیور چاہیے، کپڑے چاہیے، پیسے لاؤ چاہے جیسے لاؤ، اپنے آپ کو بیچ کر لاؤ، کسی کا بٹوا اور پرس مار کر لاؤ۔ ابھی کل کی بات ہے، اللہ اکبر، میرے پاس ایک نوجوان آیا میرے علاقے میں، اس نے دکھایا کہ ایک خاتون برقع پوش
ایک لڑکی اپنا موبائل پیچھے بھول گئی, CCTV فوٹیج میں باضابطہ اس نے مجھے دکھایا, اور پیچھے سے وہ موبائل لے کر چلی گئی. عورتیں چوری کر رہی ہیں برقع پہن کر. کیوں؟ اسی مال کی وجہ سے, اسی دنیا کی وجہ سے, چند ٹکوں کی وجہ سے ایمان بیچ دیا. اور یہاں ایمان بچانے کی بنیاد پر آج ہماری مارکیٹس کا حال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹس کے اندر جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں پنپ رہی مسلمانوں کی تجارتیں؟ ہم نے کوئی ایسی انسپریشنل بزنس سٹوری ہے ہمارے پاس کہ ہم اقوام مغرب کو دکھا سکیں کہ دیکھو ہمارے پاس ایسے سچے امانت دار تاجر بھی ہیں؟ اور یہ بیچارے, اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کیا کریں, جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے نا. میں ایک دفعہ میں عمرے پہ جا رہا تھا, سعودیہ کے ریال کی ضرورت تھی. میں ایک صراف کے پاس گیا, منی ایکسچینج والا, وہ جویری تھا آپ کیا کہتے ہیں, جویلر, اور کچھ ریال دینے وہ مجھے بھول گیا, یا میں اس کے پاس لینا بھول گیا. قیمت کے کاؤنٹنگ میں کچھ غلطی ہو گئی. 1 مہینے کے بعد جب میں لوٹا ہوں اور دوبارہ مجھے منی ایکسچینج کروانی تھی, اس نے, وہ غیر مسلم تھا, اس نے مجھے وہ پیسے لوٹائے, اور وہ پیسے اس نے مجھ کو دیے اور کہا کہ آپ یہ پیسے لینا مجھ سے بھول گئے تھے. تو ہم کس تجارت کو کر رہے ہیں اور کون سے بزنس کو؟ اور ہم نے سمجھا تجارت کا دین. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دین ہے, یہ دین ایمانیات, عبادات, اخلاقیات, معاشرت, معاملات, لین دین, تمام چیزوں کا دین ہے. اور ہم کو سارے دین پر عمل کرنے کے لیے سارا دین سیکھنا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بنیادیں اور حدود مقرر کی ہیں, آپ کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا. احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. آج ہمارے بازار سود کے بغیر نہیں چل رہے, گھرانے اور تجارتیں لون کے بغیر نہیں چل رہی. بزنس لون لے کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے سکون کو اور اپنی نیند کو ہم نے غارت کیا ہے. ہر جگہ لون 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 لون. ابھی میرے پاس مسجد میں فون آیا, ان کے سامنے ایک بینک سے خاتون کہہ رہی ہے کہ آپ کو لون چاہیے. میں نے کہا میں نہیں لے سکتا. کیوں نہیں لے سکتے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے. وجہ بتا دیں. میں نے کہا اللہ نے منع کیا ہے, قرآن میں منع کیا ہے. سیدھی بات ہے, جب اللہ کا حکم آئے مسلمان اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے. آج ہم نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اپنی حلال اور پاکیزہ تجارتوں کو, اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا کما لیں, کم کما لیں, دوسروں سے اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا چھوڑ دیں, دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں اور کمپرومائز کی زندگی گزار لیں. کم پہن لیں, سستا پہن لیں, کچھ نہیں ہوگا. مر کر بہرحال قبر میں جائیں گے اور سب کو حساب دینا پڑے گا, اور جتنا زیادہ ہوگا حلال ہوگا تب بھی حساب دینا پڑے گا. اسی لیے حلال تجارت کو پروموٹ کریں, حرام سے اپنے آپ کو ہم سب بچائیں. یہ دین کا اہم ترین شعبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.